الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے سبق میں بنیادی گفتگو ہوگی ایمان کی تعریف، ایمان کی قسمیں، ایمان کی شرائط اور ایمان کے متعلقہ امور پر۔ وقت ہوا تو آج، وگرنہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ کفر کی تعریف، اقسام کفر، فتوی تکفیر کی بنیاد، اس قسم کے امور پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ایمان اور کفر یہ دو متضاد اور الگ الگ چیزیں ہیں۔ سنت اور بدعت یہ متضاد اور دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان اور سنت یہ گویا کہ روحانی صحت ہے، اور کفر اور بدعت یہ گویا روحانی بیماری ہے۔ جس طرح کسی شخص کے صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے اس کا صاف ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص میں شائبہ کفر بھی نہ ہو۔ سنت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہلکی سی بدعت کی آمیزش بھی نہ ہو۔ تو جس طرح صحت مند آدمی کے لیے تمام بیماریوں سے صاف اور پاک ہونا ضروری ہے کہ یہ صحت مند ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں، لیکن بیمار ہونے کے لیے کسی ایک بیماری کا لگ جانا ہی کافی ہے۔ بالکل اسی طرح کافر ہونے کے لیے کسی ایک وجہ کفر کا ارتکاب کر لینا کافی ہے، اور اسی طرح اہل بدعت اور مبتدع ہونے کے لیے کسی ایک بدعت کا ارتکاب کر لینا ہی کافی ہے۔ تو گویا ایمان کے لیے تمام وجوہ کفر سے پاک ہونا ضروری ہے، اور سنت کے لیے تمام امور بدعت سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے ایک وجہ کفر کا پایا جانا بھی کافی ہے، اور اہل بدعت اور مبتدع ہونے کے لیے ایک وجہ بدعت کا پایا جانا بھی کافی ہے۔ ایمان کا لغوی معنی، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں: الایمان فی اللغۃ التصدیق ای اذعان حکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادقا۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، یعنی خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر کے اسے قبول کر لینا اور مخبر کو سچا قرار دینا، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان کا اصطلاحی معنی، یعنی شریعت کے الفاظ میں، اصطلاح شریعت میں ایمان کا معنی کیا ہے؟ مفتی بغداد ابو ثنا شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ بن محمود الحسینی الالوسی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1270 ہجری روح المعانی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 کے تحت تحریر فرماتے ہیں: اما فی الشرع فهو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بدیہی طور پر لے کر آئے، جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بداہتاً صراحتاً واضح لفظوں میں ثابت ہیں، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا۔ جو چیزیں اجمالاً ثابت ہیں اجمالاً ماننا، جو چیزیں
تفصیلاً ثابت ہیں اس کی تفصیلاً مان لینا، یعنی اگر کوئی بات آپ نے تفصیل سے بیان فرمائی ہے تو اس کو تفصیل سے مانیں، اور کسی بات کو تفصیل سے نہیں بیان فرمایا، اجمالاً بیان فرمایا، اس کو اجمالاً مان لیں۔ اس کا نام ہے ایمان، ایمان شرعی۔ اصطلاح شریعت میں ایمان سے مراد یہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ شرعاً ایمان کا معنی ہے ان تمام امور کو مان لینا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ہے ایمان۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی کا معنی کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ملائکہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، ثواب و عذاب قبر برحق ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جو انبیاء وہ سارے برحق ہیں، آسمانی کتابیں برحق ہیں، آخری آسمانی کتاب قرآن کریم ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یوں اجمالاً مان لینا، یہ ایمان اجمالی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو امور بیان فرمائے ہیں ان کا مان لینا، یہ ہے ایمان اجمالی۔ اور ایمان تفصیلی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت وغیرہ کے بارے میں جو چیزیں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں ان کو تفصیل سے مان لیں، یہ ایمان تفصیلی ہے۔ مثلا حضرت جبرائیل کا نام لیا ہے، میکائیل کا نام لیا ہے تو ان کا نام لے کر مانیں۔ جہاں ملائکہ کے بارے میں تعداد ہے، جہاں جہاں پہ وہ تعداد وہاں پہ مانیں کہ حاملین عرش اتنے ہیں، دروغ جہنم اتنے ہیں، حاملین عرش یعنی جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمایا ثمانیہ، تو جو چیزیں تفصیل سے بیان کی ان کو تفصیل سے مانیں۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیا ہے ان انبیاء کو اسی طرح نام کے ساتھ مانیں۔ یہ تفصیلی چیزیں ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ یہاں تیسری بات آگے سمجھیں، الایمان لا یزید ولا ینقص۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ۔ آسمان والوں اور زمین والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نہ ہی کمی، یعنی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ ایمان کم ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور ہم اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، قرآنی آیات کو لے کر کیے ہیں، اور معقول اعتراض کیا ہے۔ میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ سوال معقول ہو، سوال کرنے والا غیر معقول بھی ہو، میں تب بھی داد دیتا ہوں، خوشی سے سوال کو قبول کرتا ہوں۔ سوال غیر معقول ہو، کرنے والا معقول بھی ہو، تب بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو جو سوال معقول ہو ہم سنتے ہیں، دلیل سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ جی قرآن کریم کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 173، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ اہل مکہ نے خبر اڑائی، مدینہ والوں سے کہو غزوہ احد کے بعد کیا وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، یہ خبر پھیلاؤ تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ قرآن کہتے ہیں فزادہم ایمانا، اس خبر کے آنے سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 124، زادتہم ایمانا، اہل ایمان پر جب کوئی آیت اترتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔
تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، تو کیا یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اسلاف کا جو عقیدہ ہو بظاہر قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے، عقیدہ نہ چھوڑیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اس کا معنی وہ نہ ہو جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، تو بظاہر یہ عقیدہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ایمان کی کمیت اور ایک ہے ایمان کی کیفیت۔ ایک ہے کمیت یعنی ایمان کی مقدار، ایمانیات، مؤمن بہی، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور ایک اس ایمان کی کیفیت۔ کمیت الگ چیز ہے، کیفیت الگ چیز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا معنی یہ کہ ایمانیات میں کمی اور بیشی نہیں، یعنی جب قرآن کریم مکمل ہو گیا، احادیث مکمل ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جو ایمانیات وہ دے کر گئے ہیں، نہ ان ایمانیات میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ان ایمانیات میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ جو فرض ہونا تھا فرض ہو گیا، جو واجب ہونا تھا واجب ہو گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کمیت ایمانیات میں کمی اور بیشی نہیں، اور جو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اس سے مراد کمیت نہیں بلکہ اس سے مراد کیفیت ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیفیت اور ہے، بازار میں بیٹھے ہیں، کیفیت اور ہے، اہل علم کی مجلس میں ہے، کیفیت اور ہے، اور اہل فقہ کی مجلس کے اندر ہوں گے، کیفیت اور ہوگی۔ جگہ کے بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے، شخصیت کی صحبت بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے، ماحول کے بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے۔ تو کمیت الگ چیز ہے، کیفیت الگ چیز ہے۔ تو حضرت امام سے فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یعنی ایمان کی کمیت، ایمانیات میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات سے جو معلوم ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے، اس سے مراد ایمان کی کیفیت ہے۔ اور یہ آپ میں سے ہر شخص کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، ہر کسی کے ساتھ، کبھی کیفیت اور ہوتی ہے، کبھی اور ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج تو میں نے بیان سنا تو آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئی، آج تو تہجد میں تھا تو بہت رویا، لیکن اب پتہ نہیں کیا بات ہے، تہجد پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، پڑھ لوں دل سخت ہوتا ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ کیفیت کی تبدیلی ہے۔ اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں بسط اور قبض۔ کبھی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کا دل کھلا ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے، طبیعت بجھی ہوتی ہے، کسی چیز کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ کیفیت الگ چیز ہے، کمیت الگ چیز ہے۔ دوسرا جواب، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی میں کمی اور بیشی نہیں، ہاں البتہ ایمان تفصیلی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ وہاں زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت نازل ہوئی، اس کو مان لیا، پھر دوسری نازل تو اس کو مانا تو ایمان بڑھ گیا، پھر اور نازل تو اس کو مانا، ایمان بڑھ گیا، ایک فرض نازل ہو تو اس کو مانا، ایمان بڑھ گیا، اس کے بعد ایک اور فرض آیا مانا تو ایمان بڑھ گیا۔ یعنی جو ایمانیات آ رہی ہے تو اس کو مانتے جا رہے ہیں، تو ایمانیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان تفصیلی میں، ایمان اجمالی میں تو کمی اور بیشی نہیں ہے۔ ایمان اجمالی التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضور پاک لائے میں ان سب کو مانتا ہوں، یہ اجمالی ہے۔ اور تفصیلی جس چیز کا علم ہوتا جائے گا اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ ایک شخص نو مسلم ہے، ایک شخص پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، نو مسلم ہے، اب اس کو سارے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس نے پہلے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے فرمایا برحق، جو نبی پاک نے فرمایا برحق، میں سب کو مانتا ہوں۔ اب اس میں کمی اور اضافہ کیا کریں گے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، ساری باتوں کے ساتھ ماننا ہے۔ اب اس میں اضافہ کیا ہوگا؟
اس کو سمجھانا ہے، بھئی دیکھو ختم نبوت پر ایمان رکھو، جی مانتا ہوں، صحابہ کرام کو مانو، جی مانتا ہوں، حساب کتاب کو مانو، جی مانتا ہوں. اب جو چیز اس کو بتاتے جائیں گے مانتا چلا جائے گا، تو یہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایمان تفصیلی ہے. تو کمی اور بیشی نہیں ہوتی ایمان اجمالی میں، اور بیشی ہوتی ہے ایمان تفصیلی میں. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں، والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکرہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہم کانوا آمنوا فی الجملہ ثم یاتی فرض بعد فرض وکانوا یؤمنون بکل فرض خاصہ. یہ معنی امام صاحب کی عبارت کا ہے کہ اجمالی ایمان لے آئیں، اس کے بعد جو جو ایک چیز علم میں آتی جائے گی اس کو مانتے چلے جائیں گے، اور یہ ایمان تفصیلی ہے. لہٰذا امام صاحب کا کوئی عقیدہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے. میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں، اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آتا ہے. جب علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ، عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گا. ہم عقائد کے لیے درسگاہ بھی رکھتے ہیں اور نظر کے علاج کے لیے اہل نظر کی خانقاہ بھی رکھتے ہیں. بحمد اللہ تعالی ہم نے علمی درسگاہ کا بھی اہتمام کیا ہے اور نظر کی اصلاح کے لیے خانقاہ کا انتظام بھی کیا ہے. بصارت اور بصیرت دونوں کا خیال کیا ہے، عقیدت اور بصیرت دونوں کا خیال کیا ہے. شرائط ایمان، کسی بھی مکلف شخص کا ایمان قبول تب ہوگا جب اس میں ایمان کی شرائط پائی جائیں. جس طرح نماز قبول تب ہوگی جب نماز کی شرائط ہو، حج تب قبول ہوگا جب حج کی شرائط ہو، زکوٰۃ تب قبول ہوگی جب زکوٰۃ کی شرائط ہو. اسی طرح ایمان تب قبول ہوگا جب ایمان کی شرائط بھی پائی جائیں. ایمان کی بنیادی شرطیں دو ہیں. اصل تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے ان تمام امور کو ماننا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لیکن قبول ایمان کا معنی یعنی ہم کسی شخص کو مومن کب کہیں گے؟ اللہ کا تو مومن ہے یا نہیں، اللہ کا معاملہ ہے نا. ہم مومن کب کہیں گے؟ کسی شخص کے ایمان کے قبول ہونے کی شرائط یعنی ان الناس کسی شخص کا مومن ہونا کب تسلیم کیا جائے گا؟ نمبر 1 اقرار باللسان، یعنی جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو زبان سے اقرار کرے. جب مطالبے کے وقت زبان سے اقرار نہ کرے، کچھ جو میرے دل میں ہے، میرا اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، تو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے. نمبر 1 اقرار باللسان، یعنی بوقت مطالبہ جب پوچھا جائے تو اعتراف کرے کہ جی ہاں میں مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کریم کو مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں. علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی وفات تھی 861 ہجری. المسایرہ شرح المسامرہ، عنوان الخاتمہ فی باس الایمان، اس میں فرماتے ہیں اتفق القائلون بعدم اعتبار الاقرار على ان يعتقد انه متى طولب به اتى به فان طولب به فلم يقر فهو كفر عناد. یعنی علماء کرام متکلمین میں اختلاف ہوا ہے. بعض کہتے ہیں نام ہے ایمان تصدیق قلبی کا صرف، بعض کہتے ہیں تصدیق قلبی بھی ہو، اقرار لسانی بھی ہو، دل سے اعتراف بھی کرے، زبان سے مانے بھی. تو وہ علماء جو ایمان کو تصدیق قلبی ہی سمجھتے ہیں، یعنی وہ علماء جن کے اقرار باللسان شرط نہیں، وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو مومن تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اپنی زبان سے اقرار کرے. بوقت مطالبہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو اسے مومن اور مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے بارے میں بات پھیل جاتی ہے کہ یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. تب اس کو 50 بندوں کے درمیان لا کر بٹھاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں تم بتاؤ تم قادیانی ہو؟ کہتے ہیں میں کیوں بتاؤں؟
تم حضور کا آخری نبی مانتے ہو؟ کہتے جی میرا اللہ کا معاملہ ہے، میں کیوں بتاؤں، میں کچھ تو تمہاری وجہ سے اقرار کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جب تم پر الزام ہی یہ ہے، اب وہ اقرار ختم نبوت کا کرے گا تو اس کو مسلمان کہیں گے، ایسے موقع پر اقرار نہیں کرے گا قطعاً اس کو مسلمان نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ معنی ہے اس کا کہ ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط اقرار باللسان، یعنی بوقت مطالبہ اقرار باللسان ضروری ہے، اگر نہ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ نمبر 2، براءت عن اہل الباطل۔ جس طرح ایمان کے لیے ضروری ہے کہ صحیح عقائد قبول بھی کرے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ باطل عقائد سے برات کا اعلان بھی کرے، شرک سے برات کا اعلان کرے، تعدد الہہ سے اعلان کرے، منکرین ختم نبوت سے برات کا اعلان کرے۔ ضروری ہے کہ وہ اعلان کرے، یعنی جب کسی شخص پر الزام لگے، اس سے مطالبہ کیا جائے تو برات کا اعلان کرے۔ الزام تھا قادیانی کا، میں قادیانی نہیں ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجو، جو میں کیوں بھیجوں؟ بھیجو، تم پر الزام ہے تم قادیانی ہو، تم کہو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو برات عن الباطل بھی ضروری ہے۔ علامہ محمد بن علی بن محمد المعروف، امام علاء الدین الحسقفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1088 ہجری، الدر المختار باب المرتد، فرماتے ہیں وَإِسْلَامُهُ أَن يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ، اگر مرتد کہے میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس کا اسلام تب قابل قبول ہوگا کہ وہ براءت کا اعلان کرے سوائے اسلام کے ادیان باطلہ سے۔ وَإِسْلَامُهُ أَن يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ سِوَى الْإِسْلَامِ أَوْ عَمَّا انتقل إِلَيْهِ بَعْدَ نُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اسی طرح وہ جس کفر کی طرف گیا ہے اس سے برات کا اعلان کرے، وَلَوْ أَتَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّأ۔ اللہ اکبر۔ ادیان باطلہ سے اعلان برات کیے بغیر صرف کلمہ پڑھ لینے سے قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ خیر خلاصہ کیا ہے کہ ہم کسی شخص کو مسلمان تب سمجھیں گے جب وقت ضرورت بوقت مطالبہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے ایمانیات کا اور اہل باطل سے برات کا اعلان بھی کرے، وگرنہ اس شخص کا اسلام اور ایمان قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ بات سمجھ لیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اصل تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان یہ بوقت مطالبہ ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے نکاح میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعلان اور ایک ہے دو گواہ۔ شریعت میں اصل چیز اعلان ہے، اعلن النکاح، اصل اعلان ہے، یعنی آپ کے خاندان کے ہر فرد کو پتہ ہو کہ فلاں شوہر اور بیوی ہیں، ہر کسی کو پتہ ہو، اعلانیہ۔ یہ گواہی یہ اصل نہیں ہے، یہ بوقت مطالبہ ہے۔ وقت مطالبہ کا معنی ایک شخص کی بیوی ہے اور وہ شوہر ہے، وہ دونوں کے سفر پر ہیں، پولیس کو شکایت ہوتی ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے۔ عورت کون ہے؟ کہتے ہیں میری بیوی۔ کیونکہ ثبوت بتاؤ۔ کہ جی میرا نکاح تو مسجد میں 1000 بندے کے سامنے ہوا تھا، کیونکہ ثبوت لاؤ۔ اب اس کو ثبوت میں اپنا نکاح نامہ پیش کرنا پڑے گا، اس میں 2 گواہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو نکاح میں اصل اعلان ہے، یہ 2 گواہوں کا ہونا یہ بوقت مطالبہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے یہاں بات چلا دی گئی ہے نا کہ جو خفیہ نکاح کر لیں اور 2 گواہ بنا لیں تو نکاح ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھنا، یہ ہو جائے گا لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک ہے حد شریعت، ایک ہے مزاج شریعت۔ جو مزاج شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ حد شریعت کی پابندی بھی کر لے گا، جو مزاج شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ حد شریعت کی پابندی بھی نہیں کرے گا۔ تو شریعت کے مزاج یہ ہے کہ اعلانیہ ہو، اور حد کیا ہے، قانون کیا ہے؟ اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں جاب و قبول ہو گیا
تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مزاج اور حد میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے ایسے خفیہ نکاحوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ بعض لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، پڑوس ممالک کی بھی پوچھتے ہیں، دیگر جگہوں سے بھی پوچھتے ہیں، کہتے لڑکی ہے بہت اچھی ہے، نیک ہے، میرا ان سے رابطہ ہوا، ہم دونوں نکاح کے لیے تیار ہیں، ہم نے 2 گواہ بنا کے نکاح ویسے کر لیا ہے، اب والدین سے مانگنی ہے تو وہ تیار نہیں ہوتے، تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہ اس حکم کا پتہ تب چلے گا جب تمہاری بیٹی ہوگی اور تم سے پوچھے بغیر کسی سے چھپ کر 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے گی، اور پھر گھر میں آ کر کہ ابا میں نے اسے نکاح کرنا ہے، تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ یہ حکم کیا ہے۔ ابھی تو تم دوسری کی بیٹی سے چکر چلا رہے ہو نا، پھر تمہیں احساس ہوگا۔ خیر، میں نے یہ بات سمجھا دی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں ہے۔ ایک ہے ایمان اور اسلام کا لغوی معنی، یعنی ایمان نام ہے ماننے کا اور اسلام نام ہے کرنے کا۔ میں آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں تو یہ لغوی معنی ہے، اس میں تو ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان نام ہے ماننے کا، اسلام نام ہے کرنے کا، اور شرعی اعتبار سے ایمان اسلام کے بغیر کافی نہیں، اسلام ایمان کے بغیر کافی نہیں۔ کیوں؟ ایمان نام ہے دل سے ماننا، اور اسلام کسی چیز کا نام ہے کہ دل سے مانے اور عمل سے کرے، تو اگر دل سے مانا نہیں وہ تو اسلام معتبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی فمن طریق اللغت فرق بین الاسلام والایمان۔ لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہات سے لوگ کہا جی ایمان لائے ہیں، کہا تم یہ نہ کو عام ایمان ہے، تم کو ہم اسلام لائے ہیں، ابھی تم اوپر سے اعمال کر، تمہارے دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ زندگی دے تو اسلام والی، موت دے تو ایمان والی، یعنی جب زندہ رکھے تو ہم مانیں بھی اور کریں بھی، اور جب مرنے کا وقت آ جائے اب کر تو نہیں سکتے لیکن مان کے مرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بتایا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک شخص کے ذمے 10 سال کی نمازیں ہیں، بیمار ہو گیا، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، نمازیں قضا کرنی شروع کر دی، موت کا وقت آ گیا، اب اس کے ذمے 10 سال کی نمازیں ہیں، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ موت نظر آ رہی ہے، اب ساری نمازیں پڑھ تو نہیں سکتا نا، تو مان کر تو مر جائے نا، اب پڑھ نہیں سکتا لیکن مانے کہ میرے ذمے ہیں، اور وصیت کرے میرے مال سے فدیہ دے دینا۔ تو بعض چیزیں بندہ کر نہیں سکتا لیکن مان سکتا ہے، تو حکم کیا جب تک زندہ رہو مانو بھی اور کرو بھی، اور جب موت کا وقت ہے یا اللہ میں اب کر تو نہیں سکتا لیکن مجھے توفیق دے کہ میں مر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ خاتمہ بالایمان فرما، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے خاتمہ بالاسلام فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ حالانکہ قرآن کریم میں وفنا مسلمین بھی ہے، لیکن عام طور پہ اس کا معنی کیا ہے کہ زندہ رہ تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ تو لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں قدر فرق ہے، شرعی اعتبار سے نہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيمَانٍ۔ اسلام ایمان کے بغیر نہیں ہے، ایمان اسلام کے بغیر نہیں ہے۔ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطَنِ، وہ ایسے ہیں جیسے پیٹھ اور پیٹ کا تعلق ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کسی بندے کا پیٹ کاٹ دے اور اس کی پشت زندہ رہ جائے، کسی بندے کی کمر اور پشت کو کاٹ دے اور صرف پیٹ اس کا زندہ رہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹ اور پشت دونوں رہیں گے تو انسان زندہ رہے گا۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ دونوں پیٹ اور پشت کی طرح ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ اس میں الجھن پیدا نہ ہو۔ ایک بات یہاں سمجھیں، ایمان کا معیار کیا ہے، اعمال کا معیار کیا ہے۔ ایمان اور
اعمال، ان دونوں کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ جب میں انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کروں گا صحابہ معیار حق ہیں، تو وہاں پر اس پر تفصیل سے بات کریں گے معیار حق ہونے کا معنی کیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا، صحابہ میں سے ہر صحابی مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور محفوظ، اور جب جمع ہو جائے کسی مسئلے پر پیغمبر کی طرح معصوم، یہ اب عقائد کو بیان کریں گے تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کریں گے۔ ابھی تو یوں سمجھیں کہ بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اصول عقائد بیان کر کے بنیادی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اس کو سمجھو، آگے سمجھاؤ، پلے باندھ لو ان چیزوں کو۔ صحابہ کرام ایمان اور اعمال دونوں میں معیار حق ہے، یعنی ایمان بھی وہی ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہ، عمل بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہ۔ ان کو چھوڑ کر نہ ایمان معتبر ہے نہ عمل معتبر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کو یہ بات سمجھاؤ، اگر یہ ایمان ایسے لائے جیسے صحابہ کرام لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ اور اعمال کے بارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام میں سے مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام میں سے مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابہ کے بعد والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اتباع طبیعتن سے ہے، طبیعتن جانور کا چھوٹا بچہ جو یہ نہ دیکھے ماں کدھر جاتی ہے، جو یہ نہ دیکھے ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھے کہ ماں کدھر جاتی ہے۔ وہ یہ نہ دیکھے ماں کیوں کرتی ہے، وہ دیکھے ماں کیا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں طبیعہ۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی ہے، آگے بچہ ہے، ساتھ اس کی ماں ہے گائے، تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں سڑک کی طرف کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر گئی ہے۔ ماں سڑک کی طرف آتی ہے، وہ ماں کے پیچھے دوڑ کے سڑک کی طرف آتا ہے اور گاڑی کے نیچے آتا ہے۔ ماں سڑک سے دوڑتی ہے، سڑک سے دوڑ جاتا ہے۔ تو طبیعت ان سے ہے۔ فرمایا صحابہ کرام میں سے مہاجرین رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انصار رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور بعد والے والذین اتبعوہم باحسان، نقش قدم پہ چلیں، صحیح نیت سے چلیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو ایمان میں بھی معیار صحابہ، اعمال میں بھی معیار صحابہ رضی اللہ عنہ، وگرنہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ایک اشکال ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، پہلے ہی میں نے کہا کہ غیر معقول بندہ بھی معقول سوال کرے تو میں داد دیتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ کہا جی قرآن کریم میں اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم دیا، تو صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں۔ ان کو تو ایمان ملا ہے پیغمبر کی صحبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ نبی نہ صحبت پیغمبر، تو صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے صحابہ جیسا ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ تو محال ہے، تکلیف مالا یطاق ہے، تعلیق بالمحال ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ ایمان وہ قبول کریں گے جو صحابی جیسا ہو؟ صحابی جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے صحابی جیسا ایمان لا سکتے ہیں؟ جواب سمجھنا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ جو مثل ہے جس کا معنی ہے جیسا، اس مثل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے مثل فی الکم، ایک ہے مثل فی الکیف۔ ایک ہے کمیت میں ہم مثل ہونا، ایک ہے کیفیت میں ہم مثل ہونا۔ ایک ہے کمیت، ایمانیات، مقدار، یعنی جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان چیزوں پر تم بھی لاؤ، کمیت میں مثل ہو۔
اور ایک کیفیت میں کہ جو ان کے ایمان کی کیفیت تھی وہی تمہارے ایمان کی کیفیت ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیفیت کا مطالبہ نہیں فرمایا بلکہ کمیت کا مطالبہ فرمایا ہے۔ یعنی جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے تھے ان تمام چیزوں کو مانو گے تو ہم قبول کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تب بھی قبول نہیں کریں گے، ان میں کسی کا اضافہ کر دو گے تب بھی قبول نہیں کریں گے، وہ تمام چیزیں مانو۔ تو یہ مثل فی الکم ہے۔ تو قرآن کریم نے کمیت کی بات فرمائی اور معترض کیفیت کو سمجھا ہے۔ کیفیت کا مطالبہ ہی نہیں ہے، اب کیا اشکال ہے؟ ہاں باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، عام طور پر مثل کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آیا مثل کمیت کے لیے استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند تحذیر الناس عن اثر انکار ابن عباس میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اور انہی جیسی زمینیں پیدا فرمائی۔ فرماتے ہیں یا مثل کمیت والا ہے، کیفیت والا نہیں۔ آسمان کی کیفیت اور ہے، زمین کی کیفیت اور ہے، کیفیت ایک جیسی نہیں۔ یہاں کمیت میں مثل ہے کہ جتنے آسمان بنائے اتنی زمینیں بنائیں، آسمان بھی 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو یہاں کمیت بتائی جا رہی ہے، کیفیت نہیں بتائی جا رہی۔ میں آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں اکابرین علماء دیوبند کو پڑھو، اکابر علماء دیوبند کو سمجھو۔ میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابرین کی عبارات کا ناقل اور شارح ہوں۔ ہم انہی کی بات آگے سمجھاتے ہیں، انہی کی بات آگے بتاتے ہیں، پھر انہی کی بات کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی بات آگے بتانا اس کا نام نقل ہے، اور ان کی بات آگے سمجھانا اس کا نام شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے اکابرین کی بات کو توجہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔